بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مفرد حروف۔ مخارج کا تذکرہ کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں فی الحال۔ الف، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، 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 خا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، حمزہ، یا۔ تمام حضرات سبق کو بار بار سنیں اور خود بھی اس کی مشق کریں انشاءاللہ العزیز۔ جن حضرات کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گروپ میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک بتجوید پڑھیں گے۔ تجوید کی اہمیت کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ۔ اور کل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اثر سنایا تھا جس میں ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور انہوں نے فقراء کے اوپر مد نہیں کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا ہے۔ پھر انہوں نے فقراء پر مد کر کے پڑھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو اس طرح ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت بڑی سی بڑی ہو جاتی، اس طرح کہ اگر ہم بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا۔ آپ سنیں ایک چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اگر آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، صحابہ کرام نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، ائمہ قراءات نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، تو لازماً تجوید کے ساتھ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے کلپ میں
یہ حروف تہجی پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔